عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ روحانی علاج اور استخارہ۔ پہلے تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں سلسلے میں سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے روحانی علاج میں ہم آپ کو بتائیں گے عمر بھر آفتوں مصیبتوں سے محفوظ رہنے کا روحانی علاج۔ الحمدللہ عز و جل، ماہ محرم الحرام کی آمد ہے۔ ماہ محرم الحرام کی بڑی برکتیں ہیں۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو کوئی یکم محرم الحرام کو 130 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایک سادے کاغذ پر 130 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیے، اور جو کوئی یہ لکھ کر اپنے پاس رکھ لے یا چمڑے میں یا ریگزین میں اس کو بنوا کر اپنے پاس رکھ لے یا گلے میں پہن لے، تو انشاءاللہ عز و جل لکھنے والا اور اس کے گھر والے عمر بھر آفتوں مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ لکھنے میں کچھ احتیاطیں بھی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب لکھیں تو میم کا جو دائرہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، میم کا جو دائرہ ہے اس میں یہ گول دائرہ ہے، اس میں آپ جو ہے وہ گیپ رکھیں گے۔ اس میں جلالت پر آپ تشدید اور کھڑی زبر لگائیں گے، اور رحمان کے جو میم ہے اس میں بھی آپ جو ہے یہ گیپ رکھیں گے، اور رحیم میں بھی گیپ رکھیں گے۔ یہ اس طرح احتیاطوں کے ساتھ لکھنا ہے، باقی زبر زیر پیش لگانے کی حاجت نہیں ہے۔ تو جو کوئی بھی لکھ کر یا کسی سے لکھوا کر اپنے پاس رکھ لے، انشاءاللہ عز و جل عمر بھر اس کو کوئی مصیبت آفت نہیں پہنچے گی انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاءاللہ 130 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ 130 لکھنا ہے۔ اچھا، اپنے پاس رکھنے سے کیا مراد ہے؟ اگر گلے میں پہننا چاہیں تعویذ کی طرح یا بازو میں باندھنا چاہیں تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں نا؟ جیسے تعویذ چمڑے میں بنوایا جاتا ہے یا ریگزین میں بنوایا جاتا ہے، تو تعویذ کی طرح بنوا کر بازو پہ باندھ لیں یا گلے میں پہن لیں۔ اچھا، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک تعداد ایسی بھی ہوتی ہے کہ بھئی ہم گلے میں نہیں پہن سکتے، بازو میں نہیں باندھ سکتے، اپنے پاس رکھتے ہیں تو بعض اوقات بے ادبی ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم اس کا فریم بنوا لیں یا پلاسٹک کوٹنگ کروا کے ہم اپنی دکان میں، اپنے آفس میں، اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں یہ لٹکا سکتے ہیں اس طرح؟ اپنے پاس رکھنا ضروری ہے۔ اس کو اپنے پاس جیسے پرس ہوتا ہے، بٹوا ہوتا ہے، اس میں رکھ لیں، یا اپنے جیسے دیگر چیزیں رکھتے ہیں کاغذ وغیرہ تو جیب میں رکھ سکتے ہیں، پلاسٹک کوٹنگ کروا کے پلاسٹک کوٹنگ کروا کے پھر یہ رکھ لیں۔ اچھا، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں لکھ سکتے بھائی، آپ لکھ کر دے دیں، یا روحانی علاج کے بستوں سے یہ لکھا ہوا مل جائے گا ہمیں؟ لکھا ہوا تو نہیں مل جائے گا، اگر وہ خود نہیں لکھ سکتے تو گھر میں سے کسی کو اگر لکھنا آتا ہے یا کسی بھی جاننے والے سے لکھوا لیں تو بھی اس کو انشاءاللہ یہ برکتیں ملیں گی۔ بلکہ یوں بھی تو کیا جا سکتا ہے نا ناظرین، آپ جیسے یکم محرم الحرام کے حوالے سے ماشاءاللہ آپ کو یہ عمل بتایا گیا کہ یہ عمل آپ نے کرنا ہے، بڑا شاندار یہ آپ کو وظیفہ بتایا گیا، یہ خاص یکم محرم الحرام کو کرنا ہے کہ آپ خیر خواہی کی نیت سے دوسروں کو بھی تو لکھ کر دے سکتے ہیں نا۔ آپ یہ کریں، ماشاءاللہ فائدہ ہوگا، عمر بھر کوئی برائی نہیں پہنچے گی۔ اور یہ ایسا شاندار عمل ہے، ہوتا ہے نا بعض اوقات اچانک سے کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی پریشانی پہنچ جاتی ہے، بیٹھے بٹھائے لوگوں کے زمانوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ پتہ نہیں کیا ہوا، آج کوئی نہ کوئی برائی پہنچے جا رہی ہے، کبھی کوئی نہ کوئی نقصان ہوئے جا رہا ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ، کبھی کوئی نہ کوئی رکاوٹیں آ جاتی ہیں، بڑے مسائل ہو رہے ہیں بھائی۔ تو اس طرح کے معاملات یہ ہوتے رہتے ہیں، تو آپ یہ عمل کر کے رکھ لیں، ماشاءاللہ آپ دیکھیں الحمدللہ عز و جل برائیوں سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اچھا، میں چاہوں گا کہ اس میں ایک بات یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ یکم محرم الحرام کے حوالے سے آپ نے فرمایا تو دن میں لکھ سکتے ہیں، اس کا ٹائم پیریڈ کب تک ہے؟ چاند نظر آنے سے یکم کی غروب آفتاب سے پہلے کسی بھی ٹائم لکھ لیں گے تو یعنی رات میں بھی لکھا جا سکتا ہے، جیسے چاند نظر آئے نماز مغرب کے بعد سے بھی لکھنا، اس ٹائم بھی لکھ سکتے ہیں، اور اگلے دن غروب آفتاب سے پہلے لکھ یہ لکھنا ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ ہے کہ ایک رات ایک دن آپ کے پاس ہوگا تو آپ یہ کیجئے انشاءاللہ الکریم۔
فائدہ حاصل ہوگا۔ ابھی سے نیت کر لیجئے کہ یکم محرم الحرام کو انشاءاللہ الکریم 130 مرتبہ خود بھی لکھیں گے، اور خیر خواہی کی نیت سے، ہمدردی کی نیت سے، اصلاح رحمی کی نیت سے خود بھی لکھ کر کسی ایک کو دے دیں گے انشاءاللہ۔ چلو اس کا بھی فائدہ ہوگا، اس کا بھی بھلا ہوگا، وہ بھی اپنے پاس رکھیے گا، تو کسی کی پریشانی دور کرنے کا ہم سبب بنیں گے۔ اللہ پاک ہمارے لیے بھی غیب سے اسباب بنا دے گا کہ ہماری بھی مشکلات دور ہوتی چلی جائیں گے۔ میں چاہوں گا کہ چند ایک میسیجز ہم سلسلے میں پہلے شامل کریں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ الکریم آپ کی کالز کی طرف بھی بڑھیں گے۔ میسیجز کا بھی ماشاءاللہ سلسلہ یہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہ ایک میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پیٹ میں رسولی ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ دیکھیں بعض اوقات پیٹ میں رسولیاں ہو جاتی ہیں، یا جسم کی کسی بھی حصے میں رسولی ہو جاتی ہے، بعض اوقات یہ رسولیاں حصول اولاد میں بھی بعض اوقات رکاوٹ یہ بن جاتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیے۔ جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہونا تو یہ وظیفہ نوٹ کیجئے گا۔ سورہ یاسین شریف کی آیت مبارکہ سلام قولا من رب الرحیم 1469 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کریں، پانی پہ دم کر کے بھی پئیں، اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ اچھا، اسی طرح ایک یہ میسیج ہے کہ میرا بچہ بہت زیادہ پریشان کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، کہنا نہیں مانتا ہے، اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ سورۃ البروج کی یہ 2 آیات نوٹ کر لیں ناظرین۔ جو ایسے سرپرست والدین پریشان ہیں بچوں کی کہنا نہ ماننے کی وجہ سے، اطاعت و فرمانبرداری نہ کرنے کی وجہ سے، ہوتے ہیں والدین بھی بعض اوقات دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو یہ نوٹ کر لیں کہ جب ایسا نافرمان بچہ سو جائے نا، تو اس کے سرانے کھڑے ہو کر سورۃ البروج کی یہ 2 آیتیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ اتنی آواز کے ساتھ پڑھیں کہ بچے کی آنکھ نہ کھلے۔ 21 دن کا 21 ڈیز تک کا یہ عمل ہے، 21 دن یہ عمل جاری رکھیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کی اولاد مطیع و فرما بردار یہ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور میسیج ہے کہ بیرون ملک جانے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیں۔ تو دیکھیں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں نا، ظاہری معاملات کو بھی آپ دیکھیں، وجہ کیا ہے، کہیں پر کوئی اپنی طرف سے تو کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہو پا رہا، خود بعض اوقات خود کی بھی اس طرح کی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور سستیاں، لاپرواہی کے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ یہ عمل کیجئے گا، نماز فجر کے بعد آپ یہ عمل کریں، اللہ نے چاہا تو آپ کی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ وہ کیا؟ 100 مرتبہ یا مؤخر آپ پڑھ لیں۔ جی، اللہ تبارک و تعالی جو یہ وظیفہ پڑھتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے جائز کاموں کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو یہ عمل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے، اور یہ جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے استخارے کے حوالے سے کہ قرضہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، کاروبار بھی نہیں ہے، اس حوالے سے استخارہ کیجئے گا۔ نام ہے ان کا جاوید، اور والدہ کا نام ہے شمیم بی بی، کہ کاروبار میں بھی آزمائش ہے، کاروبار نہیں چل رہا، ان کا کاروبار ہے بھی نہیں، اور قرض بھی بہت زیادہ ہو چکا ہے، اس حوالے سے استخارہ بھی کیجئے گا، کوئی وظیفہ بھی بتائیے۔ یہ ایک اور استخارہ کیجئے گا، نام ہے ان کا عدنان، اور ان کی والدہ کا نام ہے فہمیدہ۔ ان کا استخارہ کر کے دیکھیں ان کے ساتھ یہ کیا معاملات آ رہے ہیں، کوئی روحانی مسئلہ ہے یا نہیں۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے کہ میری والدہ کا استخارہ کروانا ہے، امی کا نام ہے رفعت، اور ان کی والدہ کا نام ہے جنت بی بی، ان کا بھی استخارہ کیجئے گا۔ یہ ایک اور میسیج ہے کہ استخارہ کر دیں، بہن کا نام صفیہ ہے، اور والدہ کا نام حاکم زادی ہے، ان کے ساتھ بھی چیک کیجئے گا کیا ان کے ساتھ کوئی روحانی مسئلہ ہے، کیا ہے۔ انہوں نے استخارے کے حوالے سے میسیجز کیے ہیں۔ تو استخارے ناظرین آپ کے الحمدللہ عز و جل کیے جا رہے ہیں، استخارے ہو جائیں گے تو پھر جوابات بھی آپ کو بتائیں گے۔ مزید بھی میسیجز ہیں روحانی علاج کے حوالے سے۔ یہ ایک میسیج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی، اس کا کوئی عمل بتا دیں۔ اچھا دیکھیں بھائی، نیند نہیں آتی، اب کسی کو رات کو نیند نہیں آتی ہو تو وہ یہ دیکھ لے کہ میں دن میں تو اتنا زیادہ نہیں سو جاتا کہ جس کی وجہ سے مجھے رات کو ہی نیند نہیں آ رہی، یہ بھی تو وجہ ہو سکتی ہے نا، اس پر بھی دیکھ لیا جائے، غور کیا جائے۔ اور وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، سورۃ النبا کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا،
یہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ رات کو سونے سے پہلے آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ الکریم راحت والی سکون والی آپ کو نیند آ جائے گی۔ اور اس کا ایک تعویذ بھی ہوتا ہے ناظرین، روحانی علاج کے بستوں سے آپ یہ تعویذ حاصل کر سکتے ہیں۔ نیند آنے کا بھی یہ تعویذ ہوتا ہے جو تکیے میں رکھنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ کیا طریقہ کار ہوگا، کیسے استعمال کرنا ہے، تو یہ روحانی علاج کے بستے سے آپ کو بتا دیا جائے گا۔ جن کے ساتھ نیند کے مسائل ہیں تو وہ اس تعویذ کو روحانی علاج کے بستے سے حاصل کریں، اور پڑھنے کے لیے وظیفہ وہ آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ پہلے استخاروں کے جوابات ارشاد فرما دیجئے، پھر انشاءاللہ میں کالز کی طرف بڑھوں۔ ہمارے جاوید بھائی تھے، والدہ کا نام شمیم بتایا تھا، کاروبار بھی نہیں ہے اور قرض کے حوالے سے بھی پریشان ہیں۔ اللہ پاک آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں وقتی طور پر آزمائش کا معاملہ ہے آپ کے ساتھ۔ آپ قرض کے حوالے سے بہت آسان وظیفہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں، یہ پڑھا کریں، انشاءاللہ اس کے اسباب بن جائیں گے۔ ہر نماز کے بعد سورہ قریش جو ہے 5 دفعہ پڑھا کریں اور قرض کے حوالے سے دعا کریں، اللہ کی رحمت سے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ ہمارے عدنان بھائی تھے، والدہ کا نام فہمیدہ بتایا تھا، یہ بتا رہے تھے کہ روحانی مسئلہ تو نہیں ہے کوئی ان کے ساتھ، تو آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے، کوئی جادو بندش کا، کوئی اثرات کا معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ شکر ادا کریں، نماز فرائض واجبات کی پابندی کا خیال رکھیں، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ ایک اور تھا، رفعت نام تھا، والدہ کا نام جنت بتایا تھا، تو ان کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی روحانی معاملہ نہیں آ رہا فی الوقت۔ آپ روزانہ یا قہار 100 دفعہ پڑھا کریں، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ صفیہ نام تھا، والدہ کا نام حاکم بی بی بتایا تھا، اور آپ کے حوالے سے بھی استخارہ کیا گیا ہے۔ استخارے میں آپ کے ساتھ نظر بد کا معاملہ آ رہا ہے، نظر بد کا اثر ختم ہو جائے، آپ جو ہے لا الہ الا اللہ روزانہ 60 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا کریں، انشاءاللہ نظر کا اثر ختم ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ اچھا، یہ تو وہ وظیفہ ہے نا کہ آپ جیسے خود کو نظر لگی ہے، خود بھی یہ نظر اتار سکتے ہیں وظیفہ پڑھنے کے بعد، ہاں اتار سکتے ہے ہیں نا؟ 60 مرتبہ یہ پڑھیں تو نظر بد سے ماشاءاللہ عز و جل حفاظت ہو جائے گی۔ نظر اتارنے کا یہ بہترین زبردست آسان سا یہ وظیفہ ہے، 60 مرتبہ پڑھا اور اپنے اوپر آپ نے دم کر لیا۔ اسی طرح معوذتین، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس بھی ہے، یہ بھی بڑا کمال کا وظیفہ ہے، کیسی ہی نظر کیوں نہ ہو الحمدللہ عز و جل نظر اتر جاتی ہے۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی میرا نام محسن ہے، مجھے اپنی 2 خالاؤں کے لیے استخارہ کروانا تھا، ایک کا نام ذکیہ ہے اور دوسری کا نام زاہدہ ہے، اور منظورہ بی بی ان کی والدہ کا نام ہے۔ ان کے لیے یہ پوچھنا ہے کہ کافی ٹائم سے دونوں کی طبیعت خراب رہتی ہے اور گھر کے حالات فائنینشیلی بھی اور ویسے بھی ٹھیک نہیں رہتے، تو وہ ان کے لیے بتا دیں کہ کوئی بندش یا جادو یا کوئی اس طرح کا معاملہ تو نہیں ہے، اور اگر ہے تو پھر اس کا کوئی حل بھی بتا دیں۔ صحیح، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ابھی استخارہ کرواتے ہیں۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ میری والدہ کو فالج ہوا ہوا ہے، تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں، تو یہ ابھی ٹھیک نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے، خوب خدمت کیجیے والدہ کی، خوب دعائیں لیجیے۔ ابھی انشاءاللہ الکریم روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں اس حوالے سے۔ نیکسٹ کال۔ میرا بھتیجا ہی ہے، اس کو ڈاکٹروں نے کینسر بتائی ہے، تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ ڈاکٹرز نے کینسر کا بتایا، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے، ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اب اس طرح کا سن کر جو ہے نا وہ بعض اوقات دل برداشتہ سے ہو جاتے ہیں۔ ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور ایسے ایسے الحمدللہ عز و جل بیمار ٹھیک ہو جاتے ہیں جو کینسر سے بڑے امراض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، کوئی مرض لا علاج نہیں ہے، ہر بیماری کا علاج یہ موجود ہے الحمدللہ عز و جل۔ اور کچھ مدنی بہاریں اس حوالے سے انشاءاللہ الکریم وہ بھی ہم آپ کو ابھی دکھائیں گے، شامل رہیے گا سلسلے میں۔ بقیہ اس حوالے سے روحانی علاج ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال دیجیے گا۔ گھر میں کوئی ٹینشنیں، پریشانی، مصیبتیں نہیں جا رہی، غربت نہیں جا رہی، اس کا کوئی وظیفہ کوئی روحانی علاج بتائیں۔ ٹینشنیں، پریشانیاں، مصیبتیں، یہ دیکھیں دنیا میں ہی ہیں، دنیا میں آ گئے نا، دنیا میں تو یہ ان سب کے ساتھ یہ واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر آپ کو نہ کوئی مصیبت پہنچے گی، کوئی پریشانی پہنچے گی، نہ کوئی مشکل آئے گی، آپ کو کوئی ذہنی الجھن نہیں ہوگی، وہ ہے جنت۔ جنت میں جانے کے بعد نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی ٹینشن ہے، نہ کوئی پریشانی ہے۔ اب دنیا میں ہے نا، دنیا میں ان ساری چیزوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے اور پڑھے گا۔ ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، حالات کے ساتھ یہ مقابلہ کریں۔
صبر کرنے کی عادت بنائیں، مسائل کا حل نکالنے کی کوشش کریں، نہیں نکال سکتے تو اپنے بڑوں سے مشورہ کریں، حل نکالنے کی کوشش کریں، دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، دعا کے ذریعے بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، صلاۃ الحاجت ادا کریں کہ جو آپ کے مسائل ہیں اور اس کے حل کے لیے انشاءاللہ الکریم میں ابھی آپ کو وظیفہ بھی اس حوالے سے عرض کروں گا، شامل رہیے گا سلسلے میں۔ جی اگلی قول۔ تقریباً 6 ماہ ہو گئے ہیں دکان بنائی ہے اپنی، یہ تو کوئی کام کی جو ہے نا کوئی ترتیب نہیں آ رہی۔ اچھا، نام نہیں بتایا نا انہوں نے، تو آپ کے مسائل حل ہو جائیں، کام کی سیٹنگ بن جائے، وظیفہ انشاءاللہ الکریم میں عرض کرتا ہوں ابھی آپ کو۔ جی اگلی قول دیجیے۔ میرا نام انیس رضا اتاری ہے، میں دولت پور سے بات کر رہا ہوں۔ میرا ایک یہ مسئلہ ہے کہ بعض اوقات مجھ کو نماز کے وقت سستی ہو جاتی ہے اور میں نماز پڑھنے سے غافل ہو جاتا ہوں۔ اس کا کوئی ایسا وظیفہ بتا دیے جس سے مجھ کو سستی نماز کے وقت پر نہ ہو۔ جزاک اللہ۔ آمین آمین آمین، انشاءاللہ الکریم وظیفہ میں عرض کرتا ہوں۔ استخاروں کے حوالے سے بھی کچھ کالز تھیں تو استخارے آپ فرما لیجیے۔ اچھا، روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے والدہ کے حوالے سے کہا تھا کہ والدہ کو فالج کا مرض ہے۔ دیکھیے اب تھوڑا سا یہ روحانی علاج، اس کا طریقہ کار یہ سمجھیے گا۔ آپ ایک لوہے کا یا اسٹیل کا برتن لیں گے نا، ایک تھال لے لیں۔ اب یہ تو خیر پیالہ ہے میرے ہاتھ میں مٹی کا، لیکن آپ نے لوہے یا اسٹیل کا ایک بڑا سا تھال لینا ہے۔ اس کے اوپر لکھیں گے سورہ زلزال، کسی بھی پوائنٹر سے مارکر سے آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ زردئی رنگ یا زعفران اگر یہ میسر آ جائے تو اس سے لکھ لیں، نہیں ہے آپ کسی بھی پوائنٹر سے مارکر سے لکھ لیں سورہ زلزال۔ لکھنے کے بعد اس میں پانی ڈال کر اب یہ والدہ کو پلائیں اور انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے فالج کا مرض جاتا رہے گا، ختم ہو جائے گا، ماشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے آپ کی والدہ۔ اچھا، ایک طریقہ اس میں یہ بھی ہے کہ پہلے اس کو دیکھیں آپ کی والدہ، جی لوہے یا اسٹیل کے برتن پر لکھ کر سورہ زلزال لکھ کر، اچھا سورت کا نام نہیں لکھنا، کیونکہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جب یہ وظیفہ بتایا گیا نا سورہ زلزال تو انہوں نے پوچھا صرف سورت کا نام لکھنا ہے؟ اچھا، انہوں نے باقاعدہ وہ سورہ زلزال ہی لکھا ہوا تھا، مکمل صورت یہ مکمل صورت لکھنی ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، تو یہ مکمل صورت، چند اور بھی آیات ہیں اس کی، تو یہ مکمل سورہ زلزال آپ نے لکھنی ہے۔ تو تھوڑی سی بڑی آپ پلیٹ، کوئی تھال، کوئی اس طرح کا اسٹیل کا برتن لے کے اس کے اوپر لکھ لیں۔ آپ پہلے کوشش کریں کہ والدہ کو دکھائیں، والدہ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد اسی پلیٹ میں، اسی تھال میں پانی ڈال کر آپ یا والدہ کو پلائیے گا، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے یہ فالج کا مرض جاتا رہے گا۔ مزید یہ کہ روحانی علاج کے بستے سے آپ اس کے تعویذات وغیرہ بھی حاصل کیجیے گا، اس کے خاص تعویذات ہوتے ہیں جو روحانی علاج کے بستے سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کینسر کے حوالے سے نا کہ ڈاکٹر نے کینسر بتایا ہے بچے کو، تو اس کا کوئی وظیفہ بتا دیجیے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ دو روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں، اگر کینسر کا مریض خود اس وظیفے پر عمل کر لے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو آپ خود اس وظیفے کے مطابق عمل کر کے پانی پر دم کر کے آپ بچے کو پلائیے گا۔ دیکھیے قرآن پاک کے 16ویں پارے میں ہے سورہ مریم، اول اور آخر 11 بار درود ابراہیمی اور سورہ مریم ایک مرتبہ، اول اور آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا، یہ پڑھ کر پانی پر دم کیجئے۔ اور یہ جو پانی ہے نا، دم کیا ہوا پانی، اب مریض کو کہیں، جو کینسر کا مریض ہے اسے کہیں کہ سارا دن وہ پانی یہ پیتا رہے، جب پیاس لگے، دوائیاں استعمال کر رہے ہیں تو اسی دم کیے ہوئے پانی سے دوائیاں استعمال کریں، اور یہ عمل 40 دن تک بلا ناغہ کرنا ہے، کوشش کریں کہ ناغہ نہ ہو، 40 دن کی تعداد پوری کریں۔ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے 40 دن پورے ہونے سے پہلے یہ کینسر کا مرض ختم ہو جائے گا، اللہ نے چاہا تو۔ شرط یہ ہے کہ اعتقاد مضبوط ہو، یقین کامل۔ اچھا، مریض نہیں پڑھ سکتا، بعض اوقات اس مرض میں ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ بھائی نہیں پڑھ سکتے، تکلیف بہت زیادہ ہے، تو کوئی دوسرا پڑھ کر بھی مریض کو یہ پانی پلا سکتا ہے۔ تو 40 دن کا یہ عمل ہے، کینسر کے مریض ماشاءاللہ سمجھ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ قرآن پاک کی ایک اور آیت مبارکہ ہے سورہ ملک کی، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، تو یہ پڑھنی ہے 2022 مرتبہ، صرف اس آیت مبارکہ کا اتنا حصہ پڑھنا ہے۔ سورہ ملک کی یہ آیت مبارکہ ہے، الا یعلم من خلق
2022 مرتبہ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. یہ سورہ ملک کی آیت نمبر ہے 14. تو یہ 2022 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ بچے کو پلائیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا. اور اس علاج کی جو مدت ہے نا وہ ہے تا حصول شفا، جب تک بیماری ختم نہ ہو اس عمل کو جاری رکھیے گا. یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ ٹینشنیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں. تو چلے ایک ایسا وظیفہ آج میں ناظرین کو عرض کرتا ہوں کہ جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے چوتھے خلیفہ مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو ارشاد فرمایا تھا کہ اے علی، جب تم کسی مصیبت میں کسی پریشانی میں پھنس جاؤ نا تو یہ وظیفہ پڑھا کرو. وہ وظیفہ کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وظیفہ پڑھا کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یہ وظیفہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بس اللہ تبارک و تعالی ان کلمات کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا، مصیبتوں کو دور فرما دے گا. تو یہ وظیفہ ایسا ہے ناظرین، اگر میں یوں کہوں نا کہ لمحوں کے اندر حالات بدل جاتے ہیں تو مبالغہ نہیں ہوگا. الحمدللہ عز و جل ایسا شاندار بڑا کمال کا یہ وظیفہ ہے. کسی مصیبت کیوں نہ ہو، جو ہوتا ہے نا بعض اوقات مصیبت آ گئی، ٹینشن آ گئی، پریشانی آ گئی، ذہنی الجھن کا شکار ہو گئے، کسی نے کوئی ایسی بات بول دی کہ اب وہ دماغی طور پر پریشان ہو گئے، آپ یہ پڑھنا شروع کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آسان سا مختصر سا یہ وظیفہ ہے اور اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں، بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں. اس کو المختصر یہ کہ ذہنی اور قلبی سکون حاصل کرنے کا یہ وظیفہ ہے. اچھا، اسی طرح یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ 6 ماہ ہو چکے ہیں، کام کی کوئی سیٹنگ نہیں بن پا رہی. اللہ پاک آسانی فرمائے. دعا کیجیے اللہ پاک کی بارگاہ میں، اور عشاء کی نماز کے بعد 500 مرتبہ آپ یا مسبب الاسباب یہ کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر پڑھا کریں، انشاءاللہ الکریم روزگار کے اسباب بن جائیں گے. اچھا، یہ انیس بھائی تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ نماز کے وقت سستی طاری ہو جاتی ہے اور غافل ہو جاتا ہوں، ذہن نہیں بن پاتا. تو دیکھیں، عبادت میں دل لگنے کے لیے، نمازوں میں دل لگنے کے لیے آپ اپنا سیدھا ہاتھ سینے پر رکھ کر 7 مرتبہ یا محسیو یا محسیو یا محسیو 7 مرتبہ یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ الکریم عبادت میں دل لگے گا. آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کی استخاروں کے جوابات. جی ارشاد فرمائیے فیصل بھائی. جی، ہمارے محسن بھائی کی کال تھی، اپنی خالہ کے حوالے سے استخارہ کروانا چاہ رہے تھے. 2 خالہ کے حوالے سے بتایا تھا، ایک کا نام زکیہ اور دوسری کا نام زاہدہ بتایا تھا. والدہ کا نام دونوں کا منظورہ بتایا تھا کہ بیمار رہتی ہیں کافی اور گھر میں بھی حالات کافی کشیدہ ہیں. بہرحال آپ کا استخارہ کیا گیا. استخارے کے اندر بیماری کی طرف ہی اشارہ ہے، کوئی جادو بندش کوئی ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں آ رہا. آپ کو میں بہت بہترین اور بڑا زبردست وظیفہ عرض کر دیتا ہوں، اس پہ عمل کریں. اللہ کی رحمت سے گھر میں بیماری اور غربت وغیرہ جو ہے یہ سب دور ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم. یہ وظیفہ 7 روز تک ہر نماز کے بعد کرنا ہے، یاد سے کرنا ہے. آپ نے کون سا وظیفہ ہے؟ روزانہ ہر نماز کے بعد 112 مرتبہ یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام، اللہ پاک کے صفاتی نام 112 مرتبہ 7 روز تک یہ پڑھ کر دعا کرنی ہے. اللہ کی رحمت سے گھر سے بیماری، غربت و نداری سب ختم ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم. اللہ پاک آسانی فرمائے، اپنے زمان میں رکھے. اور روحانی علاج کے بستے سے ناظرین تعویذات عطاریہ بھی حاصل کیجیے. الحمدللہ عز و جل بڑی اس کی برکتیں ہیں بہت. میں آپ کو عرض کروں کہ ناظرین الحمدللہ عز و جل دیکھتے رہتے ہیں نا کہ لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہوتے ہیں، پریشانیاں دور ہو رہی ہوتی ہیں، لوگ آ کر بتاتے ہیں کہ الحمدللہ عز و جل یہ مسئلہ حل ہو گیا الحمدللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے. تو اس طرح کی مدنی بہاریں وقتاً فوقتاً شعبہ روحانی علاج کو موصول ہوتی رہتی ہیں، پتہ چلتی رہتی ہیں. کچھ کی ریکارڈنگ ہو جاتی ہے پھر اس نیت کے ساتھ کہ چلو دیگر ہمارے ناظرین کو بھی فائدہ ہوگا، اعتقاد مضبوط ہوگا، یقین کامل ہوگا. تو وقتاً فوقتاً ماشاءاللہ آپ کو مدنی بہاریں ہم دکھاتے بھی رہتے ہیں. آئیے ایک اور مدنی بہار ہمارے پاس ہے، آپ کو دکھاتے ہیں. جی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام فیصل علی خان ہے. فیصل علی خان بھائی، یہاں پہ روحانی علاج کا اسٹال ہے ہمارے فیضان مدینہ میں، یہاں پر آپ کا کس حوالے سے آنا ہوا؟ میرے اصل میں میری جو ایک چھوٹی بہن ہے اس کے اوپر کچھ اثرات وغیرہ کے معاملات تھے جس کی وجہ سے میں جو ہے نا آیا تھا یہاں پر. کیا کرتی تھی وہ؟ بال نوچتی تھی اور عجیب عجیب آوازیں نکالتی تھی، اس طرح کی باتیں، گھر کے سارا سامان نکال کے پھینک دیتی تھی، اس طرح کی باتیں کرتی تھی برکتیں.
جی مجھے کسی نے بتایا یہاں پر، ویسے میں الحمدللہ آنا جانا رہتا تھا یہاں پر، تو میں نے یہاں سے علاج کرایا کافی، تقریباً کوئی مہینہ 25 دن ہوا، الحمدللہ بہت طبیعت میں بہتری آئی ہے، بالکل بہترین ہو گئی ہے۔ میرا جنید مدنی سے یہ سوال ہے کہ جنات سے اس کے اثرات سے ریلیٹڈ کوئی مدنی علاج بھی بتا دیں پلیز۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ حافظے کی مضبوطی کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ میرا نام محمد عرفان اتاری ہے، رشتوں میں رکاوٹ کا روحانی علاج تو بتائیں ذرا۔ میرا جنید بھائی سے یہ سوال ہے کہ اگر کاروبار میں کوئی بندش ہو تو اس کا کوئی روحانی علاج ہے، وہ ذرا ارشاد فرما دیجیے گا۔ جی کاروبار میں بندش، چلیں پہلے کاروباری بندش کا ہی عمل میں عرض کر دیتا ہوں۔ بندش کا توڑ آج ناظرین کو میں عرض کروں، اس سے پہلے بھی الحمدللہ عز و جل وقتاً فوقتاً بتائے گئے، اب چونکہ اس طرح کے میسیجز بھی کافی سارے آئے ہیں اور کہ کاروباری مسائل ہیں، رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، تو چلو بندش کا توڑ میں عرض کرتا ہوں۔ آپ دیکھیے سب سے بڑا وجہ تو فرائض کی پابندی ہے، نمازوں کی پابندی ہے، وہ بھی ہم نے جاری رکھنا ہے، لیکن نیت رضا الہی عز و جل کے حصول کی ہونی چاہیے۔ ضمناً تو مسائل یہ حل ہوتے ہی چلے جائیں گے، فرائض اور واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ وظائف بھی پڑھنے ہیں، دعائیں بھی کرنی ہیں، اور لگے ہاتھوں جو بزرگوں سے منقول ہے وہ ایک بندش کا توڑ وہ میں عرض کرتا ہوں، اس کے مطابق آپ عمل کیجئے گا، آپ کی انشاءاللہ الکریم یہ بندشیں ٹوٹ جائیں گے۔ بندش کا توڑ کیا ہے؟ اگر تو آپ کے گھر میں بندش ہے، آپ کے کاروبار میں بندش ہے، تو کاروباری بندش دور کرنے کے لیے نماز فجر کے بعد لیکن سورج نکلنے سے پہلے آپ اپنی دکان پر، اگر آپ تو دکان ہے تو دکان پر پہنچ جائیں، آپ کا آفس ہے، جو بھی آپ کے کاروبار کی جگہ ہے وہاں پہنچ کر جو اس کا مین گیٹ ہے نا، مین گیٹ کے پاس آپ کھڑے ہو جائیں۔ مین گیٹ کے باہر کھڑے ہو کر اب آپ پڑھیں گے سورۃ الناس، قل اعوذ برب الناس، ایک مرتبہ پڑھ کر اب آپ اس پر دم کر دیں، جو آپ کا مین گیٹ ہے نا، مین دروازہ ہے، ایک مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر دم کر دیں۔ اب 5 قدم آپ پیچھے ہٹیں، پیچھے جب ہٹیں گے نا 5 قدم پیچھے ہٹنے کے بعد اب جو آپ نے جوتے چپلیں یہ پہنی ہوئی ہیں تو اس کے دونوں تلوے یہ آپس میں جھاڑیں اور کوشش کریں کہ اس کے جو سول ہیں وہ لیدر کے ہونے چاہیے۔ اچھا وہ ان کے تلوے آپس میں جھاڑیں، جھاڑنے کے بعد اب وہی جوتے چپلیں پہن کر آپ اپنی دکان میں، اپنے آفس میں داخل ہوں اور پوری کی پوری دکان میں، پورے آفس میں آپ دھونی دیں، لوبان کی دھونی دیں۔ اچھا یہ 2 چیزوں کا اہتمام پہلے سے آپ کو کر کے رکھنا پڑے گا، ایک تو لوبان اور دوسرا کوئلے پہلے سے جلا کے رکھ لیں، کیونکہ نماز فجر کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو پہلے سے جلا کے رکھ لیں، اور لوبان بھی اپنے پاس پیس کر رکھ لیں۔ تو جب یہ سارا عمل ہو جائے تو اپنے آفس میں داخل ہوں گے نا آپ، تو اب جلتے ہوئے کوئلوں پر اب آپ جب لوبان ڈالیں گے نا تو اب وہ دھواں اٹھنا شروع ہو جائے گا، دھواں اٹھے گا تو اب یہ جو لوبان کی دھونی ہے یہ پورے کے پورے آفس میں، دکان میں، فیکٹری ہے تو پوری فیکٹری میں دھونی دیجیے، انشاءاللہ الکریم یہ بندش کا توڑ ہو جائے گا۔ یہ ایسا بندش کا توڑ ہے ناظرین، اس کے لیے آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، آپ خود بھی اپنے کاروباری بندش کا توڑ یہ کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہوا کاروباری بندش کا توڑ۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، اس کا کوئی توڑ بتا دیجیے۔ تو نماز فجر کے بعد 60 مرتبہ سورۃ التین والتین والزیتون یہ 60 مرتبہ پڑھ لیں، یہاں تک کہ اگر رشتے میں بندش بھی ہوئی نا تو اس وظیفے کی برکت سے بندش کا توڑ ہو جائے گا، نیک صالح رشتے ملیں گے۔ حافظہ مضبوط ہونے کے لیے ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر 11 مرتبہ یا قویو یہ پڑھا کریں، حافظہ مضبوط ہوگا۔ جنات سے حفاظت کے لیے بڑا ایک ایسا میں وظیفہ عرض کرتا ہوں، الحمدللہ عز و جل اگر کسی پر ہوا نہ کوئی جنات کے اثرات ہوئے یا شریر جنات تنگ کرتے ہوئے تو اس وظیفے کی برکت سے الحمدللہ عز و جل ہاتھوں ہاتھ وہ شریر جنات سے حفاظت ہو جائے گی، اور وہ ہے سورۃ المؤمنون کی آخری آیات۔ بڑا کمال کا یہ وظیفہ ہے بھائی، اگر کسی پر جنات ظاہر بھی ہو جائے نا، آپ یہ وظیفہ پڑھ کر اس پر دم کر دیں، الحمدللہ عز و جل یہ شریر جنات یہ بھاگ جائیں گے۔ تو سورۃ المؤمنون کی جو آخری آیات ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدعو مع اللہ الہا آخر لا برہان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الکافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ تو یہ پڑھ کر آپ دم کر دیں، اگر کسی پر جنات ظاہر ہو تو اس پر دم کر دیں، اگر خود کے ساتھ اس طرح کی کیفیت ہو تو خود پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم کریں گے تو الحمدللہ عز و جل جنات سے حفاظت رہے گی۔ آئیے ناظرین شامل کرتا ہوں آپ کے قولز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی
میری طبیعت زیادہ خراب رہتی ہے، استخارہ کرانا تھا، کوئی تعویذ طاقہ تو نہیں ہوا ہے۔ آصف یعقوب میرا نام ہے اور والدہ کا نام زینب بی۔ اگلی قول دیجیے گا۔ حضور 4 سال ہو چکے اور اولاد نہیں ہو رہی، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی انشاءاللہ اگلی قول دیجیے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ کاروبار ہے، دکان ہے، دکان کا کام ہے تو کرتے بھی ہیں کام سارا دن، لیکن نا پیسوں کا پتہ ہی نہیں چلتا، وہ بے برکتی سی ہوئی ہے۔ پیسوں میں برکت نہیں، نام نہیں بتایا نا انہوں نے، نہیں بتایا نا، تو چلے روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں۔ اگلی قول دیجیے۔ میری خالہ ہے، اس کو ہمیشہ بے چینی سی لگی رہتی ہے اور دل بھی گھبراتا ہے۔ شبنم بی بی، والدہ کا نام سائرہ بی بی۔ ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ جی اگلی قول دیجیے۔ محمد نواز اتاری رحیم یار خان سے، نام ہے محمد عقیل، والدہ کا نام ہے نور بی بی۔ پینٹس کا درد ہوا، اس کا آپریشن ہوا، اس کے باوجود خون نہیں رک رہا، 3-4 آپریشن ہو چکے ہیں، آپ روحانی علاج اور استخارہ فرما دیجیے۔ صحیح، ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ اگلی قول دیجیے گا۔ میری بہن کا نام آمنہ ہے، میری والدہ کا نام فلک ہے، اور میری بہن کا کسی جگہ پہ رشتہ نہیں ہو رہا، تو اس کے لیے استخارہ کروانا تھا کہ کوئی بندش یا جادو تو نہیں ہے، آپ استخارہ کرنا۔ اگلی قول دیجیے۔ سر میں اپنی والدہ کے لیے استخارہ کروانا ہے کہ وہ اکثر بیمار رہتی ہیں، میڈیسن کھاتی ہیں تو پھر بھی اثر نہیں کرتی، تو پلیز استخارہ کر دیں۔ ان کا نام کلثوم بی بی ہے اور ان کی والدہ کا نام رشیدہ بی بی ہے۔ اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے۔ دوا اثر نہیں کرتی ہو تو کیا کیا جائے، اس کا بھی انشاءاللہ الکریم وظیفہ، استخارہ تو ہم کروائیں گے، وظیفہ میں عرض کرتا ہوں ابھی۔ اگلی قول دیجیے۔ میری والدہ کا نام صفیہ ہے اور ان کی والدہ کا نام سونی ہے۔ میری امی اکثر بیمار رہتی ہیں اور ان کو گھٹنوں میں بھی درد رہتا ہے اور بھی بہت ساری بیماریاں ہیں، تو برائے مہربانی استخارہ کر کے بتا دیں کہ ان کو نظر ہے یا پھر کچھ اور۔ صحیح، اگلی قول دیجیے۔ جسم میں بہت مسئلہ ہو رہا ہے، درد بہت ہو رہا ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ابھی روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی قول دیجیے۔ میرے جسم میں بہت کمزوری ہے، کام کو دل نہیں لگتا، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائے۔ جسم میں کمزوری ہے، روحانی علاج انشاءاللہ الکریم میں عرض کر دیتا ہوں۔ استخاروں کے حوالے سے کافی ماشاءاللہ قولز بھی ہیں، پھر اس کے بعد میسیجز بھی کافی سارے ہیں، میں چاہوں گا کہ پھر اس کے بعد میسیجز بھی شامل کریں، تو تھوڑا جلدی یہ استخارے بھی فرما لیجیے گا۔ ناظرین استخارے الحمدللہ سمجھ آپ کے ہو رہے ہیں۔ روحانی علاج کے حوالے سے کچھ کالز تھی۔ اچھا، یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ 4 سال ہو چکے ہیں، بے اولادی کا معاملہ ہے، تو کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ دیکھیں، ہر نماز کے بعد دونوں میاں بیوی نے 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اسم اعظم میں سے ہے، اور اسم اعظم کے ساتھ کی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وظیفہ بھی پڑھیں، بطور وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اول اور آخر درود پاک کے ساتھ، اور دوسرا یہ کہ اسی کے ساتھ آپ نے دعا بھی کرنی ہے کہ یا اللہ پاک بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، تو انشاءاللہ الکریم دعائیں بھی قبول ہوں گی اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ کاروباری رکاوٹیں ہیں، پیسوں میں برکت نہیں ہے، تو صدقہ دیا کریں، صدقہ دیا کریں، راہ خدا عز و جل میں دیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم ہزاروں لاکھوں روپے ہی صدقہ دیں، 1 روپیہ بھی صدق کے دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اللہ کی راہ میں دے دیا، قبول ہو گیا تو بیڑا پار ہے، انشاءاللہ الکریم کامیابی نصیب ہوگی، برکتیں ہوتی رہیں گی۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ اپنا دوا اثر نہیں کر رہی، والدہ بیمار ہیں، کافی دوائیاں استعمال کر رہی ہیں، میڈیسن لے رہی ہیں، لیکن دوا اثر نہیں کر رہی۔ تو دیکھیں، شفا جو ہے نا، شفا یہ دوا میں نہیں ہے، اللہ کے دست قدرت میں شفا ہے، اللہ کی رحمت سے ہی، اسی کے حکم سے ہی شفائیں ملتی ہیں۔ دوا شفا کا ذریعہ بن جائے، جب بھی دوا استعمال کریں نا، آپ جیسے کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، تو جب بھی دوا استعمال کریں، انجیکشن لگوائیں یا دوائی پیتے ہیں، میڈیسن لیتے ہیں، کھاتے ہیں، تو اب آپ یہ وظیفہ پڑھ کے کھایا کریں، بسم اللہ شافی، بسم اللہ کافی، بسم اللہ شافی، بسم اللہ کافی، بسم اللہ شافی، بسم اللہ کافی، 3 مرتبہ یہ پڑھ کر آپ وہ دوا استعمال کریں، انشاءاللہ الکریم وہ دوا شفا کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، بسم اللہ شافی، بسم اللہ کافی۔ اچھا، اسی طرح بچوں کو بھی دوائیاں پلاتے ہیں، تو ماں باپ جب اپنے بچوں کو دوائیاں پلائیں تو بچوں سے بھی یہ پڑھوا لیں کہ بسم اللہ شافی، بسم اللہ کافی پڑھوا کر پھر یہ دوا بچوں کو پلائیں، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی۔ جسمانی درد سے نجات کے لیے سورۃ الحشر کی یہ آیت مبارکہ ہر نماز کے بعد پڑھا کریں 7 مرتبہ۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लौ अन्ज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह व तिलकल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। ये थोड़ा याद करना पड़ेगी आपको, चंद एक बार पढ़ेंगे तो माशाअल्लाह याद हो जाएगी। सूरतुल हशर की आयत नंबर 21 से और 28 पारे में ये सूरतुल हशर यह मौजूद है, तो ये चंद एक बार पढ़ने से याद हो जाएगी। तो हर नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़ लिया करें। जिस्मानी जो दर्द है ना, ये सब दर्द माशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा। आइए नाज़रीन, शामिल करते हैं आपके इस्तिखारों के जवाब। जी इरशाद फरमाइए। जी हाँ, हमारे आसिफ भाई थे, वालदा का नाम जीनत बताया था, तबीयत ख़राब रहती है, इस हवाले से आपका इस्तिखारा किया गया। इस्तिखारे में बीमारी की तरफ ही इशारा आ रहा है, कोई जादू बंदिश आपके साथ ऐसा कोई मसला नहीं है। आप सूरह फातिहा 7 दफ़ा पढ़कर पानी पर दम करके पीजिएगा, अल्लाह की रहमत से बीमारी से निजात मिलेगी इंशाअल्लाहुल करीम। हमारे एक और इस्लामी भाई थे, कॉल थी सिस्टर के हवाले से, शबनम नाम बताया था कि बेचैनी घबराहट वगैरह रहती है। देखें, आपका भी इस्तिखारा किया, इस्तिखारे में नज़र बद के मामलात आ रहे हैं, अल्लाह शिफा अता फरमाए इनको, बेचैनी दूर हो जाए, घबराहट दूर हो जाए, इस हवाले से ये वजीफ़ा कीजिएगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ये 60 दफ़ा पढ़ के पानी पर दम करके आप इनको पिलाएं, अल्लाह की रहमत से बेचैनी इनकी ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाहुल करीम। हमारे अतीक भाई थे, वालदा का नाम नूर बताया था कि अपेंडिक्स का दर्द है और ब्लीडिंग वगैरह का भी मामला चल रहा है। तो बहरहाल इस्तिखारा किए, इस्तिखारे में कोई रूहानी मामला नहीं है। इस हवाले से एक वजीफ़ा नोट करें, बहुत ज़बरदस्त वजीफ़ा है इंशाअल्लाहुल करीम। दर्द और जो ब्लीडिंग का मामला है ये ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। आयतुल कुर्सी 11 मरतबा नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। आयतुल कुर्सी 11 मरतबा और या अज़ीम 7 बार। आप थोड़ा सा नमक लीजिएगा, आयतुल कुर्सी शरीफ और या अज़ीम 7 बार पढ़कर उस नमक पर दम कीजिएगा और वो नमक पानी में डालकर जो है इनको पिलाइएगा। ये 3 दिन तक ये अमल आप करें, इंशाअल्लाहुल करीम इस मर्ज़ से निजात हासिल होगी इंशाअल्लाह। ये ख़ास अपेंडिक्स के हवाले से जी ना वजीफ़ा माशाअल्लाह। एक और था, रिश्ते के हवाले से था कि रिश्ते में काफ़ी रुकावटें हैं, आमना नाम बताया था। आपका भी इस्तिखारा किया, इस्तिखारे में कोई किसी ने जादू बंदिश ऐसा कुछ नहीं करवाया। रिश्ते में रुकावटें दूर हो जाएं, नमाज फ़जर के बाद 312 मरतबा या वल जलाली वल इकराम ये पढ़कर रिश्ते के लिए दुआ करें, इंशाअल्लाह नेक रिश्ता आपकी तरफ आएगा इंशाअल्लाहुल करीम। सफ़िया नाम बताया था, घुटनों में दर्द रहता है, इस्तिखारा किया, इस्तिखारे में बीमारी का ही मामला आ रहा है, घुटनों में, जोड़ों में, जिस्म में दर्द ख़त्म हो जाए, इस हवाले से आप चलते फिरते उठते बैठते या गनीयू का विर्द करते रहें, इंशाअल्लाहुल करीम घुटनों से जिस्म में दर्द जो है वो ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल। माशाअल्लाह। अच्छा, ये एक मैसेज आया है, सोफ़िया नाम है इनका, ये नाम नोट कीजिएगा, सोफ़िया बिनते नरगिस। इनके साथ क्या नज़र का मामला है या कोई अमलियात हैं, कोई असरात हैं, कोई बंदिश वगैरह है, ये ज़रा चेक कीजिएगा। आइए नाज़रीन, शामिल करूँगा आपके मैसेज में, क्योंकि काफ़ी सारे अब मैसेज जमा हो चुके हैं, तो कुछ इस्तिखारों के हवाले से हैं, रूहानी इलाज के हवाले से भी हैं। ये एक इस्तिखारे के हवाले से है कि बीमार बहुत ज़्यादा रहती हूँ, टेंशन बहुत रहती है, मेरा इस्तिखारा कर दें। नाम है निमरा और वालदा का नाम है शकीला। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और वालदा का नाम रानी बीबी है। काफ़ी दिनों से मेरा सर भारी हो रहा है, जिस्म थका थका सा रहता है, इस्तिखारा कीजिएगा, क्या मसला है। अच्छा, ये एक और मैसेज है, नाम है शाजिया, चलने फिरने का दिल नहीं करता, अगर चलो फिरो तो दिमाग टेंशन में आ जाता है, बीपी और ज़्यादा लो होने लगता है, तो इसके बारे में कोई रूहानी इलाज बता दीजिए। ये जो कैफियत है ना आपकी, अपने डॉक्टर से भी आप रुजू कीजिएगा। मैं आपको एक रूहानी इलाज अर्ज़ कर देता हूँ। जो आपकी ये कैफियत है कि दिमाग भारी हो रहा है, कमज़ोरी हो रही है, बीपी बहुत ज़्यादा लो हो रहा है, तो ये जिस्मानी अंदरूनी कमज़ोरी की वजह से भी होता है। तो इसके लिए सूरतुल बय्यिना, ये कुरान पाक के 30वें पारे में पढ़कर पानी पे दम करके पिए, इंशाअल्लाहुल करीम जिस्मानी कमज़ोरी दूर हो जाएगी। अच्छा, ये एक और मैसेज है, इन्होंने कहा है कि नाम है इनका, मेरे शोहर का नाम नूर मोहम्मद है और औलाद नहीं हो रही है, इस्तिखारा भी कीजिएगा और कोई वजीफ़ा भी बता दीजिएगा।
اچھا دیکھیں، اس کے لیے ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں حصول اولاد کے لیے خاص جمعہ کے دن یہ وظیفہ کرنا ہے 10 مرتبہ یا باری یہ پڑھ لیجئے گا انشاءاللہ الکریم اولاد کی نعمت نصیب ہوگی۔ ویزا جمع کروایا ہے ریجیکٹ نہ ہو، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے، اس میں کامیابی نصیب ہو۔ آپ یہ دیکھیں ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں اس میں کامیابی کے لیے یہ اس طرح کی جو پروسیس ہوتی ہے نا، کہیں پر ڈاکومنٹس جمع کروانے ہوتے ہیں، کہیں پر فائل جمع کروانی ہوتی ہے، کہیں پر انٹرویو دینے کے لیے جانا ہوتا ہے، کہیں پر اپنا کام کروانے کے لیے جانا پڑ جاتا ہے، کام جائز ہو اور جائز طریقے سے ہو تو یہ وظیفہ پڑھ کر جائیے گا۔ اور اب جیسے آپ نے ویزا جمع کروایا ہے تو آپ نے کہا ہے کہ یہ ریجیکٹ نہ ہونا، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں تو یہ وظیفہ نوٹ کیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، صحیح؟ یہ اسکرین پر بھی ماشاءاللہ یہ آپ کے سامنے ہے، کاف ہا یا عین صاد، پھر اس کے بعد پڑھیں گے حا میم عین سین قاف، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اچھا اس سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ یہ مکمل پڑھ لیجئے گا، یہ پڑھ کر پھر آپ جمع کروائیں، اور یہ جمع کروا دیا تو اب یہ وظیفہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ الکریم کامیابی نصیب ہوگی۔ جو آپ کا مسئلہ ہے نا کہ ویزا یہ ریجیکٹ نہ ہو تو انشاءاللہ الکریم مسئلہ حل ہو جائے گا۔ شوہر کی وجہ سے پریشان ہوں، ہر وقت لڑائی جھگڑے والا ماحول رہتا ہے تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ ہمارے درمیان محبتیں ہو جائیں۔ آپ نماز عصر ادا کرنے کے بعد 101 مرتبہ یا ودودو پڑھیں، اور کس انداز سے پڑھیں گی کہ ایک عدد مصری کی ڈلی چھوٹی سی منہ میں رکھ کر اب آپ نماز عصر کے بعد یہ وظیفہ پڑھیں 101 مرتبہ یا ودودو، اور پڑھ کر پھر اپنے شوہر کا تصور باندھ کر آنکھوں کے سامنے ان کا چہرہ لا کر ان پر دم کر دیجیے۔ اچھا شوہر ناراض ہو تو بیوی یہ عمل کر لے، بیوی ناراض ہو تو پھر شوہر یہ عمل کر لے، دونوں کے درمیان آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی، لڑائی جھگڑے کا ماحول ختم ہو جائے گا۔ جی استخاروں کے جوابات ہو گئے؟ استخارے؟ جی ہاں بالکل، استخارے کر دیے گئے ہیں۔ صوفیہ نام تھا اور والدہ کا نام نرگس بتایا تھا، آپ کا استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں آزمائش کی طرف اشارہ ہے۔ آپ روزانہ 41 دفعہ یا قادرو پڑھا کریں، پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ آسانیاں پیدا ہوں گی۔ ایک اور تھا، نمرہ نام بتایا تھا، والدہ کا نام شکیلہ بتایا تھا، بیمار رہتی ہیں۔ آپ کا بھی استخارہ کیا، استخارے میں کوئی جادو بندش کا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا معیدو یہ آپ پڑھتے رہیں، اللہ نے چاہا تو شفا ملے گی۔ آخری ہمارا استخارہ تھا، آصف نام بتایا تھا، سر درد کے حوالے سے یہ پوچھنا چاہ رہے تھے۔ استخارہ کیا، استخارے میں کوئی جادو بندش ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، آپ کا سر کا درد جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ آسان وظیفہ ہے، ایک دفعہ بسم اللہ شریف پڑھ کر آپ دم کریں، اور ایک ہی مرتبہ بسم اللہ شریف لکھ کر اس کو لپیٹ کر آپ سر پہ باندھ لیں، انشاءاللہ کریم سر کا درد جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اچھا سر پر باندھنے سے مراد یہ ہے نا ٹوپی میں سلوا کر اگر وہ رکھ لیں تعویذ کپڑے میں، ہاں تو اس کے لیے ٹوپی پھر پہننا پڑے گی، اور اسلامی بہن کے سر میں درد ہو تو اپنے دوپٹے چادر وغیرہ میں اسکارف میں اپنے پانے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ناظرین سلسلے کا وقت اختتام کی جانب ہے، کوشش تو ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے میسیج یہ شامل کریں، یہ کافی سارے میسیجز بھی باقی رہ گئے۔ شعبہ روحانی علاج کے بھی آفیشیل فیس بک پیج پر بھی کافی سارے میسیجز آئے ہیں، تو جن کے اس پیج پر میسیجز آ چکے ہیں، کمنٹس آ چکے ہیں، شعبہ روحانی علاج کی طرف سے ماشاءاللہ آپ سے رابطہ بھی کر لیا جائے گا، اور اپنے وظائف بھی آپ کو ماشاءاللہ بتا دیے جائیں گے۔ اور آن لائن روحانی علاج کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجیے، اور شعبہ روحانی علاج کے آفیشیل فیس بک پیج کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، اس کے ذریعے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اپنا روحانی علاج کروا سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا ارحم الراحمین، مالک و مولا عز و جل ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، اہل و عیال، رشتہ دار اور آقا کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما دے، ایمان کی سلامتی نصیب فرما، ایمان پر استقامت عطا فرما۔ یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، جن کے گھر والے بیمار ہیں، یا اللہ جو مسلمان اسپتالوں میں داخل ہیں، جو گھروں میں بیمار پڑے ہیں، اللہ پاک تو ہی شافی الامراض ہے، تو ہی شفا دینے والا ہے۔ سب کی بیماریاں، پریشانیاں، قرضداریاں، گھریلو ناچاقیاں، لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، بدگمانیاں سب دور فرما۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا بتایا،
یا اللہ کسی نے کینسر کا بتایا، کسی نے فالج کا بتایا، تو کوئی ہیپاٹائٹس کے مرض میں مبتلا ہے، تو کسی کو شوگر ہے، تو کسی کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، یا اللہ کوئی ذہنی الجھن کا شکار ہے، تو کوئی بے سکونی میں مبتلا ہے، یا اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سب پر اپنا رحم و کرم فرما دے، فضل فرما دے، عافیت اور سلامتی نصیب فرما، ہمیں ذہنی اور قلبی سکون عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔